بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری جو گفتگو ہے اس میں 3 ٹاپک ہیں۔ نمبر 1 کہ پاکستان کو اللہ جل شانہ نے آزادی نصیب فرمائی، یہ ایک آزاد مملکت ہے اور اس پر اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خالق قدوس نے ہمیں یہ آزاد خطہ دیا جس میں ہم آزادانہ طور پر کافی سارے کام جو ہیں سر انجام دے پاتے ہیں۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو بنانے والے، اس تحریک کو آگے لے جانے والے اور اس میں قربانی دینے والے کون کون سے لوگ ہیں۔ اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ علماء دیوبند جو ہیں وہ اس تحریک میں شامل نہیں ہوئے۔ پہلی بات کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں آزادی نصیب فرمائی، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور ہم دوسری بات کرتے ہیں کہ یہ آزادی دلانے والے ہیرو کون کون تھے۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ کل تاریخ چلی اور آج وہ تحریک کامیاب ہوئی، بلکہ کئی نسلوں پر جا کر تحریک جو ہے وہ یعنی کہ کامیابی حاصل کر لیتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس تحریک کو شروع کرنے والے، اس تحریک کی بنیاد ڈالنے والے کون سے ہستی ہیں، کون سے لوگ ہیں۔ وہ ہیں جناب شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی نبر اللہ مرتضی۔ انہوں نے اپنے دور میں تحریک اٹھائی اور بغاوت کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے وہ کافی عرصہ تک اپنی تحریک چلاتے رہے اور کافی سارے لوگ اس میں شمولیت اختیار کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا، شاہ عبد الرحیم اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نبر اللہ مرتضی ان تک بات پہنچی۔ شاہ عبد الرحیم کے صاحبزادے فرزند ارجمند جناب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ عجم سے، ہندوستان سے جا کر کے عرب میں علم حاصل کیا اور وہاں جا کر ان چیزوں کو سیکھا اور اس کے بعد پھر واپس تشریف لائے اور آ کر اس کام کو شروع کیا۔ شاہ عبد الرحیم کے فرزند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور پھر ان سے آگے بات چلتی ہوئی سب سے پہلا جو انگریز کے خلاف فتویٰ دیا ہے وہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ شاہ عبد العزیز نے یہ فتویٰ دیا کہ انگریز کی یعنی کہ جو حکومت ہے اس میں شامل رہنا درست نہیں ہے، بلکہ انگریز کے خلاف بغاوت کرنا ضرور ہے، بغاوت ضروری ہو گئی ہے، اور یہ اس وقت میں کہ دارالحرب ہے، پورا کا پورا بر صغیر یہ دارالحرب ہے، اور سب سے پہلے فتویٰ دینے والے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تھی۔ پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ لوگ میدان میں اترے، شاہ اسحاق اور شاہ اسماعیل شہید یہ سارے احباب جو ہیں یہ بعد میں اس تحریک میں شامل ہوتے چلے گئے۔ فرمایا کہ شاہ صاحب کی ساری اولاد جو اس میں شامل ہوئی، اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات ہے کہ پڑھا رہے تھے، کسی نے آ کے بتلایا کہ عورتیں جا رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ شاہ اسماعیل شہید جو ہیں وہ بڑے بہادر آدمی ہیں، جنگجو آدمی ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ غیر مسلموں کے شکنجہ میں ہیں۔ شاہ صاحب نے وہیں اپنی کتاب بند کی، بخاری شریف کو بند کیا، فرمایا بعد میں پڑھا لیں گے۔ پہلے اٹھے اور 313 کو لے کر کے بالا کوٹ کی پہاڑی تک گئے ہیں، اور وہاں جا کر جام میں شہادت نوش فرمایا۔ سید احمد شاہ بریلی، ایک تو ہے سید احمد رضا خان، یہ نہیں احمد شاہ بریلی، یہ اور سید احمد شہید، یہ جو جاننے والے ہیں جا کر دیکھیں، دریا کے ایک کنارے پر شاہ اسماعیل شہید نبر اللہ مرتضی سو رہے ہیں اور دوسرے کنارے پر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سو رہے ہیں، یعنی کہ 313 آدمی میدان میں نکلے تھے اور ایک بھی نہیں بچا، سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ کامیابی ہوئی یا ناکامی، مسلمان جو ہے وہ جیت جائے تب بھی کامیاب، اور بظاہر اگر ہار جائے تو تب بھی کامیاب۔ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بھی نہیں کہتا ہار گئے، بلکہ وہ جیت گئے ہیں۔ اور اس تحریک میں حصہ لینے والے بہت بڑے بڑے بزرگ تھے، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہاں سے ان کو نکال دیا گیا اور مکہ مکرمہ میں جا کر رہے، اور وہ کافی سال رہے، اور وہاں جا کر کے یہ اس تحریک آزادی کی روح مسلمانوں میں وہاں بھی پھونکتے رہے، اور پھر یہ ہوا، کہتے ہیں نا کہ کمایا کسی اور نے اور کھایا کسی اور نے۔ کام کرنے والے عبید اللہ سندھی تھے، لیکن جب پاکستان میں پہنچے تو مسلمانوں کا ملک آزاد ہو چکا تھا، آتے قبر کے مہمان بن گئے، اور اس طرح مولانا جعفر تھانیسری نبر اللہ مرتضی کے خلاف فیصلہ ہوا کہ ان کو کل سزائے موت ہونی ہے، تو رات کو جھپیاں ڈال کر ملتے رہے، مبارکہ دیتے رہے دوسرے علماء کرام کو کہ آج کل ہم چلے جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی اور جام شہادت نوش کر جائیں گے، لیکن کفر کو ان کی یہ خوشی والی موت بھی نہ آئی، اور پھر فیصلہ دیا کہ یہ آخر وقت تک جیل میں زندہ رہیں گے، پھانسی نہیں دی جائے گی۔ اور اس طرح دوسرے کافی سارے علماء کرام جنہوں نے قربانیاں دی، بمبئی سے لے کر کراچی تک ایک ایک درخت پر کئی لاشیں لٹکی ہوا کرتی تھی،
اور اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جن کو محمد علی جوہر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے مسجد اقصیٰ کے دروازے پر جا کر، بیت المقدس کے دروازے پر جا کر کے لوگوں سے ملاقاتیں کی اور اس ملک کی آزادی کی باتیں کی، اور پھر انہوں نے وصیت بھی کی کہ میری موت جہاں بھی ہے وہیں دفن کر دیا جائے، اور ان کو پھر وہیں دفن کر دیا گیا۔ اور فرمایا کہ اس طرح مولانا محمد شفیع عثمانی، مولانا ظفر عثمانی، اور اس طرح مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا اشرف علی تھانوی، ان کے 700 رفقاء، مولانا رسول خان صاحب، یہ سارے حضرات یہ اس تحریک میں شامل تھے اور پاکستان گئے۔ اور اگلی بات ہے قاری محمد طیب حنفی رحمۃ اللہ مرکز جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم بھی رہے ہیں، وہ وہیں سے چلے اور یہاں آ کر پاکستان ڈولا یار میں آ کر مدرسے کے اہتمام کو سنبھالا۔ علماء کرام نے کہا اللہ کے بندے کیا کرتے ہو، واپس جو دادا کی میراث ہے چھوڑو نہیں۔ پھر علماء کرام کی اصرار پر واپس گئے اور جا کر دارالعلوم دیوبند کو پھر سے سنبھالا۔ اور تیسری بات جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ اس میں ہمارے اوپر ایک اعتراض ہے کہ دیوبند جو ہیں وہ اس تحریک میں شامل نہیں ہوئے، تو میں یہ کہتا ہوں کیوں شامل نہیں ہوئے؟ دیوبندی لوگ تھے جنہوں نے شمولیت اختیار کی تھی۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ 700 علماء کرام کے ساتھ تھے، اور اس طرح باقی حضرات جو ہیں شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور سارے حضرات انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے۔ اور سب سے پہلے جو پرچم لہرایا، پرچم کشائی کی گئی، اس وقت سب سے پہلے پرچم کشائی کرنے والے یہ علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرکز تھے۔ اور جب اسری سیفین نے مینار پاکستان میں کھڑے ہوئے اعلان کیا کہ محمد علی جناح جو پاکستان کے بانی ہیں وہ آئیں گے اور پرچم کشائی کریں گے، تو اس وقت محمد علی جناح اسٹیج پہ آئے اور آ کر کہا کہ لوگوں میں بانی نہیں بلکہ میں تو ایک وکیل ہوں، اصل کیس لڑنے والا شبیر احمد عثمانی ہے، شبیر احمد عثمانی ہی پرچم کشائی کرے گا، میں تو وکیل تھا، میں نے وکالت کی ہے، کیس جس کا تھا وہی جیتا ہے۔ اور اس وجہ سے علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرکز انہوں نے پرچم کشائی کی تھی۔ اور تیسری بات جو ہے وہ عدم شمولیت کی بات، تو عدم شمولیت کی بات ایک عجیب بات یہ ہے، شاید آپ کے ذہن میں یہ پہلے بات آئی یا نہیں آئی، وہ بات یہ تھی کہ جو ہندوستان ہے، برصغیر ہے، یہ کافروں کا ملک نہیں بلکہ مسلمانوں کی سلطنت تھی۔ مسلمانوں کی سلطنت پر آ کر کے انگریز نے قبضہ کیا، اب مسلمانوں کی چیز مسلمانوں کو ہی ملنی چاہیے تھی۔ مسلمانوں کا حکم یہ تھا کہ ہم اپنا ملک حاصل کریں گے اور اس میں اپنی حکومت چلائیں گے اور وزارتیں دیں گے ہندوؤں کو، اور دوسرے جو یعنی کہ لوگ ہیں ان کو ہم وزارتیں دیں گے، دوسرے مذاہب کو ہم تحفظ دیں گے، لیکن حکومت ہماری ہوگی۔ اس لیے علماء کرام نے کہا کہ یہ جو ملک مسلمانوں کا وہ ایک مسجد کی طرح ہوا کرتا ہے، جیسے مسجد ہوتی ہے، مسجد کی جب بنیاد ڈال جاتی ہے تو پھر مسجد رہا کرتی ہے، اس لیے ملک مسلمانوں کا تھا۔ یہ اس لیے علامہ حسین مدنی نور اللہ مرکز اور ابو الکلام آزاد اور باقی حضرات ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمان ہی اس کو حاصل کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے انگریز نے کہا کہ میں جاتا ہوں مولوی کو خوش نہیں دیکھ سکتا، اس نے یہ کام کیا کہ اس ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس لیے کہ اکثر حضرات کی رائے یہ تھی کہ وہ ہمارا ملک ہم کو چھوڑیں گے نہیں، اور حقیقت میں ہمارا ملک ایک دن آئے گا کہ انڈیا بنے گا پاکستان۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر